صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے کتاب الایمان میں، سند میں کوئی اعتراض نہیں، صحیح ستہ بخاری شریف کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے صحیح مسلم، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، سوائے موتا مردہ کے سننے کے لحاظ سے کہ مردہ قبر میں ہے، اگرچہ بیچ میں پردے موجود ہیں، لیکن ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے قبر والا سنتا بھی ہے اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جواب بھی دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت وصال کا وقت قریب آیا، یہ جلیل القدر صحابی جن کی وجہ سے مصر میں اسلام پھیلا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب وصال کا وقت قریب آیا، وصیت کی، اپنے ساتھیوں کو بلا لیا اور فرمانے لگے اذا دفنتمونی، جب میرا وصال ہو جائے، میں دنیا سے چلا جاؤں، جب تم مجھے دفن کر دو، میری قبر بن جائے۔ تو عمر بن عاص نے کہا کہ تم نے کرنا کیا ہے؟ کہا شن التراب شنّا، میری قبر پہ مٹی زور زور سے نہیں پھینکنی۔ دو وصیتیں، شن کا مطلب دو ہے، ایک مٹی باریک ڈالنی ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ مٹی زور سے نہیں پھینکنی، ڈھیلے نہیں پھینکنے، باریک مٹی ڈالنی ہے قبر پہ اور زور سے پھینکنی بھی نہیں۔ آج کا نجدی کی حدیث کو پڑھ کے فرمان حضرت عمر بن عاص کا ہے، صحابی رسول کا، آج کا نجدی حدیث کو یا تو پڑھے گا نہیں، پڑھ کے تشریح نہیں کر سکے گا، تشریح وہی کرے گا جس کی سوچ فکر رضا والی ہے اور جس کی سوچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ والی ہے۔ ویسے وہ تو انکار کر دیں گے کہ عمر بن عاص تمہیں تو اتنا بھی پتا نہیں کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، روح جسم سے نکل جاتی ہے، پھر کوئی مٹی کا ڈیلا پھینکے، جتنی زور سے پھینکے، قبر والے کو کیا پتا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے، پھر اوپر سلیبیں رکھ دی جائیں گی۔ اے عمر بن عاص تمہیں کیا پتا چلے گا کہ مٹی زور سے پھینکی جا رہی ہے یا آہستہ پھینکی جا رہی ہے، تمہاری تو روح بدن سے نکلی ہوگی۔ وہ لوگ یہاں یہ بات کریں گے، عمر بن عاص کہتے ہیں مٹی باریک ڈالنا، کہیں زور سے ڈالنے سے مجھے تکلیف نہ ہو۔ اور عمر بن عاص نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی، رسول اللہ کا پیچھے فرمان ہے۔ میرے محبوب نے جب دیکھا ایک بندہ وہ قبر کے اوپر کوہنی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے ٹیک لگا کے، میرے محبوب نے جھڑکی دی، آپ آج کا کوئی بندہ کہ وہ اوپر بھی بیٹھ جاؤ، قبر مٹی کے اوپر بیٹھے ہو، قبر والا تو نیچے ہے، آج زندہ بندہ ہم یہاں بیٹھے ہیں چھت پہ، کتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنا مرضی وزن ڈال دو ہمیں کوئی تکلیف نہیں، نہ ہم پہ کوئی وزن آ رہا ہے۔ اسی طرح قبر والا نیچے ہے، اوپر سلیبیں ہیں، پھر مٹی ہے، اوپر بیٹھے نہیں، صرف کوہنی رکھی تھی۔ میرے محبوب نے جب دیکھا اس صحابی کو بلا لیا اور فرمایا لا تؤذی صاحب القبر، اس قبر والے کو تکلیف نہ دو، تمہاری کوہنی رکھنے سے بھی قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے کہ تم نے کوہنی رکھی ہے، اس سے بھی اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور کل رب کے دربار میں یہ تمہاری شکایت کرے گا کہ اس نے کوہنی رکھ کے مجھے تکلیف دی تھی۔ اب کہاں حضور کا یہ فرمان کوئی کہے کہ کس طرح تکلیف ہوتی ہے، تو اسے چاہیے عقل اپنے پاس رکھے۔ بات عالم برزخ کی ہے اور یہاں اگرچہ بندہ نیچے لیٹا ہے، اوپر کوئی پردہ آ جائے تو کوہنی رکھنے سے تکلیف زندہ بندے کو نہیں ہوگی، لیکن یہ میت کی احساسیت ہے کہ قبر میں پہنچ کے اللہ اس کے احساس کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ تمہاری کوہنی رکھنے سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ انہی فرمان کی روشنی میں عمر بن عاص کہہ رہے تھے، اور اصول حدیث کا یہ قانون ہے کہ صحابی جب کوئی ایسی بات کرے کہ جو عقل میں آنے والی نہ ہو تو یہ قانون ہوتا ہے کہ صحابی اپنی طرف سے نہیں کر رہا، نبی سے سن کے کر رہا ہے۔ تو یہ بھی عقل میں آنے والی بات نہیں تھی، عقل تو کہہ رہی تھی جب بندہ دنیا سے چلا گیا تو پھر تکلیف کیسی، لیکن عمر بن عاص کہہ رہے تھے چونکہ میں نے سنا ہوا ہے جب کوہنی رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے تو تم مٹی جب زور سے پھینکو گے اس سے بھی مجھے تکلیف ہوگی۔ اور پھر اگلی بات بھی کی، فرمانے لگے
جب قبر بن جائے تو فوراً چلے نہ جانا. ثم اقیموا حول قبری، پھر میری قبر کے ارد گرد گول دائرہ بنا کے کھڑے ہو جانا. قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جانا. نجدی سوچ کہے گی کہ باہر والوں کو کھڑے ہونے کا قبر والے کو کیا فائدہ کہ وہ تو مر کے مٹی میں مل گیا، وہ تو دیکھ نہیں رہا، وہ تو سن نہیں رہا، پھر کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ عمر بن عاص نے دنیا سے جاتے ہوئے یہ وصیت لازمی سمجھی اور یہ وصیت کی اپنے ساتھیوں کو کہ میری قبر کے گرد تم نے کھڑے ہونا ہے. پوچھا گیا ہوگا کیا؟ عمر بن عاص کہتے ہیں کتنی دیر ٹھہرنا ہے، وقت بھی بتایا. چونکہ اس وقت یہ گھڑیاں تو نہیں تھی کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بتاتے. فرمایا اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ کو پکڑ کے ذبح کر کے گوشت بنا کے تقسیم کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میری قبر پہ ٹھہرے رہنا. سبحان اللہ. واہ. اس سے ہوگا کیا؟ عمر بن عاص کہتے ہیں حتی استأنس بکم، چونکہ گھر نیا ہے، میں آیا ہوں عالم دنیا سے عالم برزخ میں، گھر نیا ہے، تم میری قبر کے پاس کھڑے ہو کے ذکر کرو گے، قرآن پڑھو گے، کوئی ذکر اذکار ہوگا. حتی استأنس بکم، تمہارے وہاں ٹھہرے رہنے سے ذکر کرنے سے نئے گھر میں میرا دل لگ جائے گا. استأنسا، مانوس ہو جاؤں گا، میں قبر سے مانوس ہو جاؤں گا، میرا قبر میں دل لگ جائے گا. اگلی بات کہتے ہیں ماذا واعلم ماذا اراجع رسول ربی، اور تم وہاں پہ پڑھ رہے ہوگے، قرآن پڑھو گے، ذکر کرو گے تو مجھے پتا چل جائے گا کہ آنے والوں کو میں نے جواب کیا دینا ہے. سبحان اللہ. اب یہ صحابی کے ایمان میں تو شک نہیں اور اس کے جنتی ہونے میں بھی شک نہیں. بے شک. یہ فرمان تھا تعلیم امت کے لیے، بات والوں کے لیے. صحابی تو کنفرم جنتی ہے، لیکن وصیت کر کے بتا رہے تھے کہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، تم نے آگے کرنی ہے تاکہ قیامت تک رسول اللہ کی جو امت ہے ان تک یہ معاملہ پہنچے کہ قبر والے کو بت نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا اسے پتا کچھ نہیں. فرمایا اگرچہ دفن کر دیا ہے، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے سوال و جواب ہونے سے پہلے تم وہاں کھڑے رہو گے، اور اس وقت جب تم نے دفن کر دیا ہے وہاں فرشتے آئے ہوئے ہیں، باہر کھڑے ہو کے تم قرآن پڑھو گے، ذکر کرو گے. تمہارا ذکر سن کے فرشتوں کو جواب دینے میں آسانی ہو جائے گی. جو فرشتے سوالات کر رہے ہیں میں یہ سنے گا، جواب دینے میں آسانی ہوگی. عمر بن عاص کہتے ہیں وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ رُسُلَ رَبِّي، مجھے پتا چل جائے گا، میں جان لوں گا کہ میں نے فرشتوں کو جواب کیا دینا ہے. اب اس سے پتا چلا اگر قبر بت ہوتی، قبر والا پتھر ہوتا تو حضرت عمر بن عاص کی یہ وصیت کس کھاتے میں ہے؟ حدیث کی سند پہ کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں، کوئی کمی نہیں. صحیح مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے. پڑھو اور اس حدیث کو یاد کر کے پوچھو انہیں کہ جو کہے کہ غوث کے مزار پہ تم جاتے ہو وہ سنتے نہیں، داتا کے مزار پہ تم جاتے ہو وہ سنتے نہیں. یہاں تو عام مومن کی بھی بات ہو رہی ہے، وہ بھی سنتا ہے، قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے. اور جن کو اللہ نے پوری امت کا غوث بنایا ہے، جو داتا ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، ان کی سماعت کا عالم پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. نبی